نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کے فرائض جو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے، ابھی پوری طریقے سے مکمل نہیں ہوئے۔ کچھ چند باتیں ایسی ہیں جو ابھی رہتی ہیں، لیکن یہ جو مہمان ہم میں آیا تھا اور کوئی پتہ نہیں کہ ابھی کتنی دیر تک ہم میں موجود ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تک چلا جائے، ہو سکتا ہے کل چلے جائے، لیکن بس کچھ لمحے ہیں اس کے جانے کے، اس کے بعد وہی سارا کچھ جو باقی ہم 11 مہینوں میں کرتے رہتے ہیں۔ تو عید کے متعلق میں نے کل بات شروع کی تھی، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو عید کی نماز کے متعلق نہیں پتہ، اس کے متعلق کیا پتہ ہونا یا کیا جاننا ضروری ہے، ہم اس میں اتنا غور نہیں کرتے کہ کوئی نہیں، اگر کوئی عید کی نماز پڑھا رہا ہے تو ہم نے تو پیچھے ہی پڑھنی ہے، جس طرح پڑھائی جائے گا ہم پڑھی جائیں گے۔ لیکن مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کی عید کی نماز رہ جائے، وہ لیٹ ہو جائے، یا اگر اس کو ایک رکعت مل گئی ہے اور دوسری رکعت اس کی رہ جائے، مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے۔ پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اب ہمیں عید کی نماز کس طرح پڑھنی ہے، یا ہم صرف 2 رکعتیں پڑھیں گے، یا ہماری ایک رکعت نکل گئی ہے تو ہم نے ایک رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی ہے تو دوسری ہم کس طرح پڑھیں گے۔ یہاں آ کے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم عید کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں، یکم شوال کا چاند نظر آتا ہے، تکبیرات پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ حکم بھی ہے کہ جب عید کی نماز کے لیے آؤ تو آتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں۔ اور پھر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس طرح کیوں ہے کہ عید الفطر کی نماز تھوڑی لیٹ ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ کی جلدی ہو جاتی ہے۔ اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر 2836 میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب عید کی نماز کے لیے آؤ تو کچھ کھا پی کر آیا کرو۔ اب اس حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر روٹی کا لقمہ کھا لو وہ بھی ٹھیک ہے، دودھ کا گلاس پی لو وہ بھی ٹھیک ہے، پانی پی لو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو اگلی حدیث ہے مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 2838 میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کی نماز کے لیے آؤ تو آنے سے پہلے تاک کھجوریں کھا کر آؤ۔ اب تاک کتنی بنتی ہیں؟ 1 بھی بنتی ہے، 3 بھی بنتی ہیں، 5 بھی بنتی ہیں، جس کا جتنا دل چاہے، لیکن کچھ کھا پی کے آنے کا حکم ہے۔ عید الاضحیٰ میں جا کے کھانے کا حکم ہے اور عید الفطر میں کھا کے آنے کا حکم ہے۔ تو اب اگر ہم اس کی حکمت پوچھیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، تو یہ دونوں آپس میں مشترکہ ہے۔ وہ کس طرح کہ ہم کچھ کھا کر آتے ہیں اور عید کی نماز بھی لیٹ ہو رہی ہے، تو اس حدیث میں وہی بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کچھ کھا پی کر آتے تھے کہ عید کی نماز جو عید الفطر کی نماز ہے وہ جو تھوڑی دیر سے پڑھتے تھے تو اس لیے پڑھتے تھے کہ اس کے بعد تھوڑی بھوک نہ لگے، نماز کے دوران بھوک نہ لگے، نماز میں جلدی نہ کرنی پڑے، آرام سکون سے نماز پڑھ کے گھروں میں جا کے ناشتہ وغیرہ کریں۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز اس لیے جلدی پڑھائی جاتی ہے کہ جا کے اپنی قربانی ذبح کی جائے اور اس کا گوشت کھایا جائے۔ تو اب آگے آ جاتا ہے کہ عید کی نماز ہمیں کس طرح پڑھنی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1280 میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھایا کرتے تو پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں، کل 12 تکبیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے۔ اب اس میں اکثر لوگ جو پہلی تکبیر ہے اس کو بھی شامل کر دیتے ہیں، اور جو آخری تکبیر یعنی جو رکوع میں جانے والی تکبیر ہے اس کو بھی شامل کر دیتے ہیں۔ ان تکبیرات کو شامل نہیں کرنا، وہ علیحدہ ہیں۔ ان کے بعد درمیان والی 7 تکبیریں، پہلی تکبیر کہی، اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک یہ صرف پڑھ کے، یا جو بھی اللہم باعث بینی یہ پڑھ کے، اس کے بعد 7 تکبیر، 7 تکبیریں پڑھنے کے بعد پھر آگے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورت، اور پھر بعد میں جو ہے اس کے رکوع کی تکبیر ہے وہ علیحدہ۔ اگلی رکعت 5 تکبیریں وہ بھی اسی طرح ہیں کہ پہلی تکبیر اس کو نفی کر دینا، اس کے بعد 5 تکبیریں دوبارہ کر کے آگے پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت۔ اب یہ تو ہم نے وہ نماز پڑھی ہے جو ہمیں امام صاحب نماز کروا رہے ہیں تو ہم پیچھے مقتدی بن کے نماز ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر کسی کی نماز رہ جائے، اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اور سلام پھر چکی ہے، تو اب وہ نماز کس طرح پڑھے؟ یہاں آ گیا ہے، امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہیں، تو اب وہ آگے کس طرح نماز پڑھے؟ وہ تو پھنس گیا کہ اب میں کس طرح نماز پڑھوں گا، امام صاحب سے پڑھا کے فارغ ہو گئے۔ تو اگر کسی کی نماز مکمل نکل گئی ہے تو اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ قریب کوئی مسجد ہے جس میں ٹائم تھوڑا لیٹ ہو تو وہاں جا کے پڑھ لے۔ نہیں، اگر کوئی مسجد دور ہے، یعنی مسجد کوئی نہیں مل رہی، اس طرح کی ہے، سب کا ٹائم ٹیبل ایک ہے، تو اس کے لیے بھی اسی طرح کہ وہ اگر علیحدہ بھی اکیلا بھی نماز پڑھا ہے انفرادی طور پر تو وہ بھی اسی طرح نماز پڑھے گا۔ پہلے وہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، اس کے بعد اللہم باعث بینی 7 تکبیریں مکمل رکعت کر کے پھر اگلی، یعنی کہ وہ بھی علیحدہ بھی اگر اس نے پڑھنی ہے تو اسی طرح نماز پڑھے گا۔ صرف 2 نفل نہیں پڑھنے کے 2 نفل پڑھ کے کام ختم، اس طرح نہیں، وہ بھی اسی طرح مکمل نماز پڑھے۔ اب اگر ایک اور بات کہ ایک شخص ایسا ہے جس کو وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، اس کو دوسری رکعت مل گئی کہ دوسری رکعت اس نے 5 تکبیریں پڑھ لی ہیں، 5 تکبیریں پڑھ کے وہ فارغ ہو گیا۔ اب وہ جو اس نے دوسری رکعت جو پہلی اس کی چھوٹ گئی ہے، اب اس نے وہ پڑھنی ہے، وہ کس طرح پڑھے گا؟ وہ اسی طرح پڑھے گا جس طرح پہلی رکعت ہم نے پڑھنی ہے، کیونکہ اس کی تو وہ 7 تکبیروں والی رکعت وہ ضائع ہو گئی، تو اسی لیے وہ 7 تکبیروں والی رکعت وہ اسی طرح پڑھے گا جس طرح وہ پہلی رکعت پڑھا۔ تو اس کا بھی ہمیں یعنی کافی پتہ لگتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس کے بارے میں ہم نا علم ہوں تو اس کے بارے میں پوچھ بھی لیا جائے، تاکہ ہم ان کاموں سے بچ جائیں، ان گناہوں سے بچ جائیں جس کا ہمیں پتہ نہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو جس بات کا علم نہ ہو اس کو پوچھ لیا جائے۔ تو باقی جو اگر کل روزہ ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی اس کے متعلق چند بات ہوگی، اگر نہ ہوا تو آج بھی مکمل ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جو رمضان مبارک گزرا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اور آگے آنے والا مہینہ وہ کب آتا ہے، آج آتا ہے، کل آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو جو بھی ہمارے معاملات جو گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ عبادات قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے جو گناہ ہو چکے ہیں جان بوجھ کے کیے، غلطی سے ہو گئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور آگے آنے والے جو ہمارے دن آ رہے ہیں اللہ ہمیں بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔